مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر عاشر انتنی آپ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے وہ جو کویسچنز اکثر لوگ پوچھتے ہیں ان کویسچنز کے آنسر دینے کے لیے بیٹھا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آئے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں۔ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا اہم کویسچن ہوتا ہے کہ قائن جب نود کے علاقے میں گیا تو اس نود کے علاقے کا پہلے نام یہ نود کا علاقہ کیوں تھا، اور کیا وہاں پر کوئی آباد تھا؟ آئے ہم خداوند کے پاک کلام سے پڑھیں۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ لکھا ہے، سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ اب نود کا علاقہ جو ہے یہ کسی شخص کی نمائندگی کرتا ہے۔ شخص کوئی ہے جس کے نام سے یہ نامزد ہے، یہ علاقہ جس کے نام سے مشہور ہے، جس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قائن نے اپنے بھائی حابل کا قتل کیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد وہ اس سرزمین میں چلا گیا، اور لکھا یہ مشرق کی طرف تھا۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت وہ کون سے لوگ تھے جن کے علاقے میں یہ قائن گیا ہے۔ میرے بہن بھائیوں عزیزو، یہ اس وقت کوئی نام، کوئی اور لوگ بھی بڑے، ایک اور بات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر گرائے ہوئے فرشتے تھے، یہ ان میں جا کے بسا ہے اور ان میں سے کسی کا نام تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سب رونگ باتیں ہیں۔ جس علاقے میں یہ گیا ہے نا، اس وقت اس کا نام نود کا علاقہ نہیں تھا، اس وقت اس کا نام اسی نے جا کے بسایا ہے اس شہر کو، اور اس شہر کا نام رکھا ہے۔ جب موسیٰ بائبل مقدس کو لکھ رہا ہے، شریعت کی کتابوں کو لکھ رہا ہے، یعنی کہ پیدائش کی کتاب کو اس نے لکھا، تو اس واقعہ کو اس نے اس طرح کوڈ کیا۔ موسیٰ کے دور میں اس علاقے کا نام نود کا علاقہ تھا، تو اس بات کو موسیٰ کوڈ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نود کے علاقے میں جا بسا۔ موسیٰ کے دور کی وہ بات ہے۔ موسیٰ نے وہ بات کی کہ جب قائن خداوند کی حضوری سے بھاگا یا وہ مشرق کی طرف جب گیا ہے، تو وہ یہ جو علاقہ ہے نا نود کا، وہ نامینیٹ کر رہا ہے، موسیٰ کر رہا ہے۔ تو یہ قائن نے نامینیٹ نہیں کیا، یا اس وقت قائن کے دور میں کوئی مخلوق نہیں تھی اور کوئی اور لوگ نہیں تھے، قائن تھا، اس کا باپ تھا۔ جو گرائے ہوئے فرشتوں کی بات ہے نا، تو یہ ایک نیا سوال چھڑ جائے گا، یہ اس کے اوپر ہم کبھی وہ جب ہم سوال کریں گے نا نوح کے بارے میں، تو اس کے اوپر بات کریں گے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو وہاں پر کوئی ایسے لوگ نہیں تھے۔ یہ دونوں بائبل مقدس کے مطابق یہ گیا ہے ادھر جس علاقے میں لکھا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے نام سے شہر آباد کیا ہے۔ نود کے علاقے میں جا کے اس نے اپنے بیٹے کے نام سے کس طرح آباد کر لینا تھا شہر؟ تو یہ باپ نے بیٹے کے نام سے اس شہر کا آباد کیا، اور وہاں پر جب رہتا تھا اس شہر کا نام اس نے اپنے بیٹے کے نام سے رکھا۔ اور ایک نیا سوال چھٹ جاتا ہے کہ پھر اس نے بیوی کہاں سے لی؟ تو بیوی اس کی بہنوں میں سے کوئی ایک بہن تھی۔ تالمود کے مطابق اس کی 2 بھائیوں کی 3 بہنیں تھیں، مطلب قائن اور حابل کے بعد 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اور ان میں سے کسی کو ساتھ لے کے گیا ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ وہ بیوی بہن کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہوا جو آدم کی پسلیوں میں سے لی گئی ہے وہ اس کی بیوی ہو سکتی ہے، تو قائن کی بہن اس کی بیوی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس وقت شریعت نہیں تھی، تو شریعت کا دور نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس لیے وہ اس کی بہن ہی اس کی بیوی بنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اگر آپ فرشتوں کی بات کریں تو یہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے، میں اس پر بھی بات کروں گا، تو سلسلہ فرق ہے۔ یہ عزیز و بہن بھائیو، یہ نود کا جو علاقہ تھا، موسیٰ کے دور میں اس علاقے کا نام نود کا علاقہ تھا، اور قائن کے دور میں اس علاقے کا نام نود کا علاقہ نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، اور اس لیے قائن نے اپنے بیٹے کے نام سے اس شہر کو آباد کیا۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کرنا، اور اگر کوئی سوال ہوا اس کے اوپر ضرور شیئر کرنا، ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔